علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں کہ قوم لوط کی جو بستیاں تھیں، ایک تفسیر کے مطابق 5 بستیاں تھیں۔ یہاں علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا اور لوگ پھل توڑنے کے لیے یہاں آ جاتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ تفسیر خزائن العرفان میں آگے لکھتے ہیں، ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں رائج ہوا۔ وما کان جواب قومہ، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یعنی جب بھی آپ انہیں نصیحت کرتے تو کہتے کہ لوط علیہ السلام کو اور جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بستی سے نکالو۔ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، پاکیزگی ہی اچھی ہوتی ہے، وہی تعریف کے قابل ہے۔ لیکن اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے وہ صفت جس کی خوبی بیان کرنی چاہیے اس کو عیب سمجھ لیا۔ تو انہوں نے یہ جو کہا نا انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ پاکیزگی کو برا سمجھتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، آپ اس مثال پہ غور کریں گے تو ماحول آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ جب بعض لوگ شادی کی تقاریب کرتے ہیں یا کوئی بھی تقریب رکھتے ہیں، مثلا خواتین میں یہ مسئلہ بہت عام ہے، کہتے ہیں فلاں عورت کو مت بلانا، یار یہ تو بڑی نیک عورت ہے، یہ تو پردے دار عورت ہے، نیک عورت ہے، یہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے گی۔ تو اس کا مطلب نیک عورت کہہ کر تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ یہ نیک ہونے کو برا سمجھتے ہیں، پردے کرنے کو برا سمجھتے ہیں۔ جب قوم کا مزاج اتنا خراب ہو جائے اور حالات یہاں تک پہنچ جائے تو وہ قوم تباہی کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان ہو اور وہ پاکیزگی کو، حیا کو، شرم کو عیب سمجھے، شرعی پردے کو عیب سمجھے تو اس پر تف ہے، افسوس ہے اس پر کہ وہ کیسا مسلمان ہے، کتنا دین سے دور ہو گیا ہے۔ اسے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ انسان اگر شرم و حیا کا پیکر نہ ہو، پردہ شرعی ہماری بہنیں اگر نہ بھی کریں تو کم از کم اس کی دل میں محبت تو رکھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ماحول اس طرح کا ہو گیا کہ یار یہ ہماری محفل میں فٹ نہیں ہوگا، اس کو نہیں بلاؤ، اور رشتے کی بات بھی ہو تو یہی جملہ کہا جاتا ہے، نہیں یہ تو بہت پردے والے ہیں۔ اب یہ کوئی خوبی کے طور پہ نہیں کہا جاتا، یہ ان کی نظر میں عیب ہوتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، پردہ کرنا، شرم و حیا ایک خوبی ہے۔ آج لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، ان کا ذوق خراب ہو گیا کہ وہ خوبی کو عیب سمجھ رہے ہیں، اور یہ تباہی کی دلیل ہوتی ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انسان اگر خود شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو شریعت کی محبت تو دل میں ہو، انسان گناہ کو گناہ تو سمجھے، نیکی کی محبت تو ہو۔ انشاءاللہ تعالی قرآن کا درس عام ہوگا، قرآن کے نور سے منور ہوں گے تو یہ ساری برائیاں انشاءاللہ دور ہوں گی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت، کانت من الغابرین، وہ رہ جانے والوں میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی زوجہ دل سے کافر تھی، ظاہر مسلمان کرتی تھی، یعنی منافقہ تھی، اور اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی۔
تو وہ ہلاک ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ وہ بارش کس چیز کی بارش تھی؟ عجیب طرح کی بارش تھی، جس میں ایسے پتھر برسے کہ جو گندک اور آگ سے بنے ہوئے تھے۔ گندک سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم ماچس کی تیلی پر جو مادہ دیکھتے ہیں، میٹر دیکھتے ہیں، وہ گندک ہوتا ہے۔ ایسے پتھر برسے جو گندک اور آگ کے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس پتھروں کی بارش سے ہلاک کیے گئے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنے بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر ان 5 بستیوں کو زمین سے اکھاڑ دیا اور انہیں اٹھا کر یہ آسمان دنیا کے قریب لے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک ان کے مرغوں کی آواز تک پہنچی۔ اتنا وہ آسمان دنیا کے قریب لے گئے، پھر ان کو اوندھا کر کے گرا دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ سورۃ الاعراف کا 10واں رکوع مکمل ہوا۔ جتنے واقعات ہم نے سماعت کیے سب میں عبرت ہی عبرت ہے۔ آج ہر مسلمان کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور آپ کی محبت سے دور رہ کر دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔